پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے رمضان المبارک کی تکمیل کے بعد بہت سارے لوگ جو رمضان سے پہلے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن رمضان میں جب نماز کی عادت پڑ جاتی ہے تو رمضان کے بعد وہ عادت کو باقی رکھتے ہیں، پھر جب دھیرے دھیرے ان کے اندر غفلت آ جاتی ہے تو وہ دور ہو جاتے ہیں، لیکن رمضان کا اتنا فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ ان کے اندر نماز کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے، اور یہی مقصد ہے روزے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ 11 مہینے جب انسان گناہوں میں مبتلا رہتا ہے تو ایک ایسا تربیتی کورس جو 4 ہفتوں پر مشتمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے، جس کے اندر انسان نیک اعمال کا مشق کرتا ہے، نیک اعمال کی عادت ڈالتا ہے۔ چنانچہ اس مہینے کے اندر جب ہم روزے رکھتے ہیں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کتنی بھوک کی ضرورت ہے اور کتنے کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کھانے پینے کے متعلق جتنا حساس ہے اتنا کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، چند کھانے پینے پر بھی انسان گزارا کر سکتا ہے، اور جب انسان بھوکا رہتا ہے اور اس کا نفس بھوک سے تڑپتا ہے، پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، تب اس کو بھوک کی اور رزق کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ الاشیاء تعرف بازدادها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے، ہمیں مال و دولت دیا ہے، نعمت دی ہے، ہم عیش و آرائش کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بھوک کا جب انسان سامنا کرتا ہے تو اس پر کیا گزرتا ہے؟ جو فقراء اور مساکین جن کو 2 وقت کے کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی ہے، وہ جب بھوک کا سامنا کرتے ہیں تو ان پر کیا گزرتا ہے، یہ ہمیں اس وقت معلوم ہوگا جب ہم خود بھوکا رہیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں مال و دولت دیا ہے، رزق کی نعمت دی ہے، اس نعمت کی قدر اس وقت معلوم ہوگی جب ہم خود بھوک کا سامنا کریں گے، ہم بھوک کے مرحلے سے گزریں گے، تب ہمیں معلوم ہوگا کہ اس نعمت کی کیا قدر ہے۔ اس کے بعد جب ہم بھوکا رہتے ہیں اور بھوک کی شدت محسوس کرتے ہیں، پیاس کی شدت محسوس کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جو فقراء اور مساکین جن کے پاس 2 وقت کے کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی ہے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تب جا کر انسان کے اندر یہ احساس زندہ ہوتا ہے اور وہ ان کا خیال رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فقراء اور مساکین کی کفالت کی ذمہ داری مالداروں پر رکھی ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت عطا کیا ہے، ان کے مال میں ان محروم اور ان فقراء اور ان سائلین کا بھی حق ہوتا ہے۔ تو یہ احساس پیدا کرنے کے لیے کہ ان کو کتنی ضرورت ہے ہمارے مال و دولت کی، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے ان کو ہم دیں، اس کی کتنی ضرورت ہے، ہمیں خود بھوک کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا۔ اے سی میں رہتے ہیں، ان کو اے سی کی قدر و قیمت معلوم نہیں، لیکن دھوپ کے اندر جب نکلیں گے، دھوپ کی تبش معلوم ہوگی، تب سمجھ میں آئے گا کہ جو بارش ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اس کی کیا قدر ہے۔ جو آدمی کبھی دھوپ کا سامنا نہ کیا ہو اس کو ٹھنڈے کی اہمیت معلوم نہیں ہوگی، جو کبھی بھوک کا سامنا نہ کیا ہو اس کو رزق اور کھانے پینے کی اہمیت معلوم نہیں ہوگی۔ اس لیے حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کو فرض کر کے یہ ہمیں احساس دلانا چاہا کہ تم خود بھوکا رہو تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ فقراء اور مساکین جو بھوکے رہتے ہیں ان پر کیا گزرتا ہے۔ اسی طرح میرے محترم اور بھی بہت سارے روحانی فوائد ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن روزہ کے اندر کچھ جسمانی فوائد بھی ہیں ماڈرن میڈیکل سائنس کے اعتبار سے، جس کو سمجھنا چاہیے۔ گرچہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی حکم کو بغیر حکمت و مصلحت جانے، بغیر فائدہ جانے ہم عمل کریں گے، ہم اس کی تحقیق میں نہیں جائیں گے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، لیکن اگر ہمیں تحقیق معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر ظاہری فائدہ کیا ہے، جسمانی فائدہ کیا ہے، تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت ہمیں دے کر ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو احکام فرض کیے ہیں ان کی حکمتیں جب ہم کو معلوم ہوگی تب ہمیں اس کا احساس ہوگا کہ کتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اور یہ اسلام کا کیا امتیاز ہے، اور اسلام ہمیں ملا، اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کریں۔ اس لیے بعض ظاہری حکمتوں اور مصلحتوں کو جاننا چاہیے۔ تو میرا محترم، آج روزے کے جو فوائد ہیں، جسمانی فوائد، انسان کے جسم کو جو فائدہ ہوتا ہے اس کو ماڈرن میڈیکل سائنس بھی ثابت کر چکی ہے، لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. تو قرآن کریم کی ہر عبارت، ہر آیت اور ہر جملہ اتنا جامع ہے کہ اس کے اندر بہت سارے معانی پوشیدہ ہوتے ہیں. جب ہم تحقیق کریں گے تو اس کے اندر تحقیقات نکلتے چلے جائیں گے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کو معلوم ہو جائے. تو خیرون کے اندر جو عموم ہے اس کے اندر تمام طرح کی اچھائیاں آ سکتی ہیں. روحانی فائدہ بھی ہے، روحانی بھلائی بھی ہے اور جسمانی فائدہ بھی ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجِسْمِ الصَّوْمُ. ہر چیز کی زکات ہوتی ہے اور جسم کی زکات روزہ رکھنا ہے. تو جسم کا زکات روزہ رکھنا کیسے ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. تو میڈیکل سائنس کے مطابق یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کے جسم کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ فائدہ کسی دوسرے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب کھاتا پیتا ہے تو انسان کے جسم کے اندر جو مواد پیدا ہوتے ہیں، بعض مواد اچھے مواد پیدا ہوتے ہیں اور بعض زہریلے مواد پیدا ہوتے ہیں. تو انسان جب کھاتا ہے، انسان کے پیٹ کے اندر، معدے کے اندر جب غذا پہنچتی ہے تو انسان کا دل ان تمام کو اور لیور ان تمام کو ہضم کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو جب ہر وقت انسان کے باڈی میں کھانا پینا پہنچتا رہتا ہے تو وہ لیور اپنے کام میں لگا رہتا ہے. لیکن جو زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں ان زہریلے مادوں کو پارسل کرنے کا وقت نہیں ملتا. لیکن جب 12 گھنٹے 14 گھنٹے 15 گھنٹے جب انسان بھوکا رہتا ہے، اب صبح 4-5 گھنٹے کے بعد جب پیٹ خالی ہو جاتا ہے، پیٹ پورا خالی رہتا ہے، اس کے بعد جو اندر جو مشینیں ہیں ان کو جو کام کرنے کا وقت ملتا ہے اس وقت میں وہ بدن کے اندر تمام زہریلے مادوں کو پارسل کرتا ہے. اس طرح روزے کے ذریعے سے تمام زہریلے مادوں کو باہر نکالا جا سکتا ہے. لیکن جب ہمیشہ کھاتے پیتے رہیں گے، پانی اور کھانا پہنچتا رہے گا، تو جو ان زہریلے مادوں کو پارسل کرنے کا جو نظام ہے، نظامی انہضام، ڈائجیشن سسٹم جسے بولتے ہیں، اس کو وقت نہیں ملتا ہے کہ ان زہریلے مادوں کو پارسل کر سکے. لیکن جب بھوکا رہتے ہیں اور جب پیٹ میں کچھ نہیں جاتا تو اس کو وقت مل جاتا ہے کہ وہ اپنے اچھی طرح سے پیٹ کی صفائی کر لیتا ہے. اب رہی بات یہ کہ بھوکا رہنے سے انسان کے جسم کو جو ظاہری نقصان ہوتا ہے، انسان صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے، شام کے وقت کمزوری محسوس ہوتی ہے، غنودگی چھا جاتی ہے، انسان کے بدن کے اندر سستی چھا جاتی ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ روزہ رکھنے سے سستی ہو رہی ہے، کمزوری ہو رہی ہے. حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے. روزہ رکھنے سے سستی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، لیکن یہ وقتی ہوتا ہے. مثال سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ انسان جب صبح اٹھ کر کے ورزش کرتا ہے، رننگ کرتا ہے، جم کرتا ہے، تو آدھا گھنٹہ دوڑنے کے بعد، تھوڑی بہت ورزش کرنے کے بعد تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، اٹھنے پر چلنے پر قادر نہیں ہوتا. آدھا گھنٹہ دوڑنے کے بعد اس کو کہا جائے آدھا گھنٹہ اور دوڑو تو دوڑنے پر قادر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تھک چکا ہے. تو کیا وہ تھک چکا ہے، وہ دوبارہ دوڑنے پر قادر نہیں ہے. تو دنیا کا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ دوڑنا اس کے لیے نقصان دہ ہے؟ دوڑنا اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو نہیں دوڑنا چاہیے؟ نہیں، ہرگز نہیں. بلکہ یہ کہا جائے گا کہ دوڑنے کی وجہ سے جو تھکاوٹ پیدا ہوئی ہے وہ تھکاوٹ وقتی ہے اور عارضی ہے. جب پھر پانی پیے گا، غذائیت اس کے اندر جائے گی تو پہلے سے زیادہ پھرتیلا اور چست ہو جائے گا. یہ ہر آدمی یہ بات کو تسلیم کرتا ہے. اسی طرح روزے کے فوائد کے تعلق سے کہ جب ہم شام کو بھوک لگتی ہے تو ہلکی کمزوری محسوس ہوتی ہے، لیکن جب پھر آدمی کھاتا ہے، غذائیت سے بھرپور کھانا پینا جب انسان کے بدن میں پہنچتا ہے تو پہلے سے زیادہ انسان کو طاقت پہنچاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نظام انہضام جو ہے، ڈائجیشن سسٹم وہ پورا صاف ہو چکا ہوتا ہے. اب جب پیٹ میں جو غذائیت سے بھرپور مادہ جاتا ہے، جو کھانا پینا جاتا ہے، اس کو نظام ہاضمہ اچھی طرح اپنے استعمال میں لاتا ہے اور تمام اس کے فوائد کو انسان کے جسم کے ہر رگ تک پہنچاتا ہے. اس لیے میرا محترم، اس روزے کے جو جسمانی فوائد ہیں اسے ہمیں جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. یہ جو ابھی بتایا کہ بھوک کی وجہ سے انسان کے بدن کے زہریلے مادے مرتے ہیں، پہلے جب اتنے ایجادات نہیں ہوئے تھے، میڈیکل سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، اور جب حکمت کا بول بالا تھا، اس وقت بہت سارے حکیموں نے کینسر کا علاج صرف اور صرف روزے کے ذریعے کیا تھا. روزے مطلب بھوک کے ذریعے سے. جب کوئی کینسر کا مریض آتا تو اس کو
हकीम भूखा रखना शुरू कर देता, 2 दिन 3 दिन तक लगातार भूखा रखता, देखता कि बहुत ज्यादा इसके अंदर कमजोरी आ चुकी है, तो हल्का कुछ ड्रॉप या कुछ पानी जिसके अंदर कुछ ताकत वाली चीजें होती थी, दो चार बूंद उसके हलक में टपका दिया जाता था ताकि बस वो जिंदा रहे, मरे ना। एक अरसा तक उसको इसी तरह करते करते उसके बदन के तमाम जहरीले मादे खत्म हो जाते थे, जिसकी वजह से कैंसर की बीमारी से आदमी निकल जाता था। अब कैंसर के इलाज के अंदर भूखा रहना ये कैंसर के इलाज का एक तरीका है जिसको साइंस आज साबित कर चुकी है। इसी तरह हाज़रीन गिरामी, जो लोग डाइट को फॉलो करते हैं, अपने जिस्म को फिट रखना चाहते हैं, उसके लिए साइंस ये कहती है कि हफ्ता में 2 दिन फास्टिंग करें, 2 दिन रोजा रखें। क्यों? इसलिए कि उसका निजाम हाजमा सही होगा, तब तमाम चीजें वो खाएगा उसके बॉडी को असर करेगी। लेकिन कुर्बान जाइए इस्लाम के ऊपर, कुर्बान जाइए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। आज से 1450 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्ते के 2 रोजे पीर और जुमरात के रोजे को सुन्नत करार दिया। तो खुलासे कलाम यह है कि आज साइंस जहां तक पहुंची है, जिन तहकीकात को लेकर साइंस दुनिया के सामने पेश कर रही है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान करीम और शरीयत इस्लामिया ने उन तमाम चीजों को पहले ही बयान कर दिया है। जरूरत इस बात की है कि हम इस्लाम को समझें और इस पर अमल करने की कोशिश करें और इसके अंदर जो फवायद और बरकत हैं उसको समझने की कोशिश करें। और समझने के बाद हमें ये एहसास होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की दौलत देकर हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। इसलिए हाज़रीन गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने और अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।